بسم اللہ الرحمن الرحیم 82 سورۃ الانفطار۔ اس سورہ کی اسٹڈی کو ہم 4 پارٹس میں کریں گے۔ سب سے پہلا اسٹیپ ٹرانسلیشن، آپ ترجمہ غور سے سنیں اور اس کو تصور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے اور جب قبریں کریدی جائیں گی اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، جان لے گا ہر شخص کہ کیا آگے بھیجا اس نے اور کیا پیچھے چھوڑا اس نے۔ جان لے گا ہر شخص کہ کیا آگے بھیجا اس نے اور کیا پیچھے چھوڑا اس نے۔ اے انسان، آخر کس چیز نے دھوکہ دیا ہے تجھ کو؟ اے انسان، آخر کس چیز نے دھوکہ دیا ہے تجھ کو؟ اے انسان، آخر کس چیز نے تجھے غفلت میں ڈال دیا ہے؟ تیرے رب کے بارے میں جو بہت کرم کرنے والا ہے، تیرے رب کے بارے میں جو بہت کرم کرنے والا ہے، جس نے پیدا کیا تجھے پھر نک سکھ سے درست کیا، جس نے پیدا کیا تجھے پھر نوک پلک سے درست کیا اور متناسب بنایا تجھے جیسی بھی شکل و صورت میں چاہا جوڑ کر تیار کیا تجھے، پھر جیسی بھی شکل و صورت میں چاہا جوڑ کر تیار کیا تجھے۔ ہرگز نہیں، یعنی ایسا نہ کرو، ایسی غفلت نہ کرو، اور اس غفلت کی وجہ اصل بات یہ ہے کہ جھٹلاتے ہو تم جزا و سزا کو۔ اصل بات یہ ہے کہ تم جزا اور سزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ بے شک تم پر مقرر ہیں نگرانی کرنے والے، حالانکہ تم پر نگران فرشتے مقرر ہیں، حالانکہ بے شک تم پر مقرر ہیں نگرانی کرنے والے۔ نگران وہ کیسے ہیں؟ بہت معزز، بہت عزت والے فرشتے ہیں، لکھنے والے اعمال کے، کاتبین لکھنے والے ہیں۔ جانتے ہیں وہ جو کچھ کرتے ہو تم، یعنی جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں، ہر کام کو جانتے ہیں۔ بے شک نیک لوگ ضرور ہوں گے نعمتوں کی بہشت میں، بے شک نیک لوگ ہوں گے ضرور نعمتوں کی بہشت میں، عیش میں، اور بے شک بدکار لوگ، برے لوگ ضرور ہوں گے جہنم میں، اور بے شک بدکار لوگ ضرور ہوں گے جہنم میں۔ اللہ ہمیں اس سے پناہ دے۔ داخل ہوں گے وہ اس میں جزا و سزا کے دن، اور پھر نہیں ہو سکیں گے وہ اس سے غائب، اور پھر وہ اس سے ہرگز غائب نہیں ہو سکیں گے، اوجھل ہونے والے نہیں، غائب ہونے والے نہیں۔ اور کیا جانو تم کیا ہے جزا و سزا کا دن؟ پھر کہتے ہیں ہم، دوبارہ بتاتے ہیں، کیا جانو تم کیا ہے جزا و سزا کا دن؟ کیا جانو کیا ہے جزا و سزا کا دن؟ وہ دن کہ نہ کر سکے گا کوئی شخص کسی کے لیے کچھ بھی، اور فیصلہ اس دن اللہ ہی کے اختیار میں ہوگا۔ اب ہم اس کے دوسرے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں۔ اس کو چنکنگ میں، یعنی اس کے ہم حصے کریں گے 19 آیتوں کے، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ بات آپس میں کیسے جڑ رہی ہے۔ یہاں پر سب سے پہلی 5 آیات، اس میں قیامت کے دونوں مراحل کی تصویریں دکھائی گئیں، 4 تصویریں دکھائی گئیں، آسمان سے متعلق، ستاروں سے، سمندر سے، قبروں کے متعلق۔ اس وقت انسان کو پھر اگلے پچھلے سارے اعمال دکھا دیے جائیں گے، اور ایک بہت بڑا سوال کیا گیا کہ کس بات سے، کس چیز سے انسان اپنے رب کی طرف سے دھوکے میں مبتلا ہے۔ یہاں سے سیکشن 2 سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اے انسان، آخر کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا؟ یعنی تم کیوں دھوکے میں ہو؟ سوچے، یہ سوال اس کے ضمیر سے کیا جا رہا ہے، انسان کے ضمیر سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ تم غفلت میں، کس سے تم غفلت برت رہے ہو؟ تم جانتے بھی ہو کہ اس کی طاقت تمہارے ساتھ کیسی ہے، اس نے تمہیں کس طرح سے پیدا کیا، اور تمہارا اپنا آپ اس کے ہونے کا ثبوت ہے۔ تو تمہاری غفلت کی وجہ کیا ہے؟ یہاں پر تیسرے سیکشن میں تمہاری غفلت کی وجہ، انسان کی غفلت کا اصل سبب، وجہ آخرت کا انکار ہے، جھٹلاتے ہو، انکار ہے۔ حالانکہ ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ وہ کسی غلط فہمی میں مت رہے، اس کا پورا اعمال نامہ تیار کیا جا رہا ہے، اس کے کاموں کی تفصیل لکھی جا رہی ہے، اور وہ کون لکھ رہا ہے؟ بہت ہی معزز فرشتے لکھ رہے ہیں، ہر وقت اس کی تمام حرکتوں کو نوٹ کرتے ہیں۔ اور اگلا سیکشن جس میں بتایا گیا کہ نیک لوگ، ان کی جگہ کہاں ہوگی، اور نیک کام کرنے والے اور برے کام کرنے والے، وہ فرشتوں کے بنائے ہوئے اس ریکارڈ، اس کتاب کے مطابق اب ان کی فائنل ڈیسٹینیشن، یا ان کا آخری گھر ہوگا جنت یا پھر جہنم۔ آخری سیکشن میں، سیکشن 5،
انسان کو دوسروں پر بھروسہ کرنے کے بجائے کہ کوئی دوسرا اس کو بچائے گا، یہ ایک غلط سوچ ہے. اپنی سوچ کو وہ ٹھیک کرے اور اپنے ذاتی اعمال پر توجہ دے. دوسروں کی مدد چاہنے کے بجائے اپنی مدد خود کرے. یہ وہ دن ہوگا جو کوئی عام دن نہیں ہوگا، جب کسی شخص کے لیے کچھ بھی کرنا کسی دوسرے کے بس میں ممکن نہیں ہوگا. انسان بہت ہی بے بس ہوگا اور بس اپنی ہی فکر میں ہوگا، اور اس دن سارے معاملات صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہیں. اب یہاں پر ویڈیو کو پاز کریں اور اپنے مصحف پر ان 5 سیکشنز کو اتاریں. ایک بڑی تصویر اپنے ذہن میں اس کا ایک اسکیچ تیار کریں. اس کے بعد پھر ہم 3rd اسٹیپ کی طرف چلتے ہیں. اب اس کے 3rd اسٹیپ میں جب کہ آپ نے اپنے مصحف پر اس کو کاپی کر لیا ہوگا، اس سے پہلے 1st اسٹیپ میں ٹرانسلیشن کوشش کریں کہ ٹرانسلیشن اچھی طرح سے سمجھ لیں، یاد کر لیں، اور پھر اس کے بعد یہ چنکس میں جس طرح سے ہم نے ایک بڑی تصویر کو اپنے ذہن میں رکھنے کی کوشش کی کہ یہ کیسے پہلا سیکشن دوسرے کے ساتھ مل رہا ہے. اور اب آپ نے اس کو مصحف پر جب ریڈی کیا تو یہاں پر اب اپنے ذہن میں رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹائم لائن. یعنی یہ سورہ کب نازل ہوئی؟ مکہ اور مدینہ میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی وحی کے بعد 13 سال مکہ میں رہے اور اگلے 10 سال مدینہ میں رہے. تو یہ سورہ پہلے 3 سالوں میں رسول اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کی پہلے 3 سالوں میں نازل ہوئی. اب ان 3 سالوں میں کون سے لوگ تھے جو مسلمان ہو چکے تھے، جن میں یہ نام آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. کچھ نام یہاں پر ہیں: ابو بکر، علی ابن طالب، عثمان ابن عفان، زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم. اور اس کے علاوہ کون سے لوگ تھے جو اپوزیشن میں تھے، مخالف کھڑے تھے؟ ابو جہل، ابو عبد شمس یعنی ولید ابن مغیرہ، ابو یزید، سہیل ابن عمر، ابو سفیان اور باقی لوگ. یہ سارے لوگ، ان لوگوں کے ساتھ اب اپنے آپ کو آپ تصور میں لائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان لوگوں کو جن کی تربیت کی جا رہی ہے، جن کے لیے آخرت ایک نیا کانسیپٹ ہے، ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے نامہ اعمال کی تیاری سے باخبر رہیں کہ ان کی اعمال کی کتاب لکھی جا رہی ہے. تو ان کی یہاں پہ یہ تربیت کی جا رہی ہے، ان کو یہ تعارف کروایا جا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ کیسے فرشتے موجود ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں، اور یہ کتاب آخر میں ضرور دکھائی جائے گی، اور اس کتاب میں ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے. اچھا، اب آپ لوگ یہ کریں گے کہ یہاں پر اپنے مصحف پر 2 کلرز کے ساتھ آپ خود ڈھونڈیں گے. جیسے مثال کے طور پر میں ایک یہاں پر آپ کو کر کے بتاتی ہوں. کہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو مخاطب کیا یہاں پر، جس میں ایمان والے بھی شامل ہیں اور جس میں ایمان نہ رکھنے والے، یعنی آخرت پر اور حساب کتاب کی یہ کتاب جو ہماری تیار ہو رہی ہے اس پر یقین رکھتے ہیں، اور جو یقین نہیں رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹائم لائن میں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی ٹائم لائن، یعنی آپ کی زندگی میں اس وقت کون سے لوگ ہیں اور آپ کون سے گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں. تو پھر یہ کاموں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. جو بات ہمیں یہاں بتائی جا رہی ہے، جو تربیت ہماری کی جا رہی ہے، ہم اس پر نیکسٹ اسٹیپ پہ آئیں گے. تو یہاں پر سب سے پہلے غور کر لیں کہ کون سے لوگ، کہاں پر بات کی جا رہی ہے، کن کی. جیسے کہ مثال کے طور پر فجار دوسرا گروپ ہے، اور یہ کلر سے آپ کو پتا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں. فجار جو نہیں مانتے ہیں کہ ان کی ریکارڈ، ان کی کتاب لکھی جا رہی ہے، اور آج تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ غائب ہے، لیکن ایک دن وہ کس سے غائب نہیں ہو سکیں گے؟ اپنے انجام سے. تو یہاں پر یہ جو ہم آ رہا ہے، جب کیونکہ اب آپ نے ٹرانسلیشن یاد کر لی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر کیا بات کہی جا رہی ہے. ہم کن کے لیے آیا؟ یہ ان لوگوں کے لیے آیا جو اس بات پر یقین نہیں رکھتے ہیں، اس سے غافل ہیں، اور غفلت کی وجہ تم اس کو جھٹلاتے ہو. یہ کون جھٹلاتے ہیں؟ ظاہر ہے یہ دوسرا گروپ ہے جو نہیں مانتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر مخاطب کیا انسان کو، تو انسان یہاں پر دونوں حالتوں میں ہو سکتا ہے، اس گروپ میں بھی ہو سکتا ہے اور اس گروپ میں بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے یہاں پر یہ دونوں گروپس کو میں نے یہاں شامل کر دیا. اب باقی آپ خود ڈھونڈیں کہ یہاں پر اور کس جگہ پر ان کی بات کی گئی اور کس جگہ پر اس گروپ کی بات کی گئی. اب آپ ویڈیو کو سٹاپ کریں اور اپنے اس کام کو مکمل کریں. آخری سٹیپ 4th سٹیپ میں اب جو میسج دیا جا رہا ہے، تھیم میسج، اس سورہ میں کیا میسج ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کے لیے کیا میسج ہے؟
اس سورہ کا میسیج یہ ہو سکتا ہے، گیو اپ نیگلیجنس، غفلت کو ترک کر دیں۔ کس غفلت کو؟ کہ ہمارے کام نوٹ نہیں ہو رہے، لکھے نہیں جا رہے، اور اس ریکارڈ کو، اچھے یا برے کو، یہ ہر وقت ہمارے ساتھ لکھنے والے موجود ہیں اور یہ ہمیں دکھایا جائے گا۔